جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہوگا مولا حسین کے رستے پہ کھڑا ہوگا وہ ستایا جائے گا۔ اجازت ہو تو ایک درویش کی زبانی ترجمہ کر دو کہ خون حسین کی قسم یہی ہے کربلا، خون حسین کی قسم یہی ہے عہد کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، حق کی بات کر کے دیکھ، تیرے سامنے لاکھوں یزید آ جائیں گے، میڈیا کی شکل میں، عدلیہ کی شکل میں، جناب اعلیٰ اور سیاستدانوں کی شکل میں، کفر کے اشاروں پہ ناچنے والے حکمرانوں اور ان کے اعلیٰ کاروں کی شکل میں، حق کے اوپر چلنے کی دیر ہے، یہ سارے تیرے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ تیرے اوپر منحصر ہے، جتنی تکلیفیں تیرے اوپر آتی جائیں، جناب کو مولا حسین کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ کیسے میرے مولا حسین نے نانا جان کا مدینہ چھوڑا۔ آج صدیوں بعد آپ اور میں جب عمرے سے فارغ ہو کے جناب اعلیٰ جب جاتے ہیں مدینہ شریف اور مدینے میں جب رہنے کے دن مکمل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، لیجئے جی آج آخری دن ہے، آج مدینہ شریف حاضری دے لیں، آج آخری دن ہے، تو جتنی دیر تک بس مسجد نبی شریف کو جناب اعلیٰ اس کے گرد سڑکوں پہ پھرتی رہتی ہے، جتنی دیر تک حضور کے گنبد خضرا پہ نظر پڑتی رہتی ہے، پوری بس میں بیٹھے لوگوں کے آنسو خشک نہیں ہوتے، تو ذرا سوچئے نہ آپ کا بچپن مدینے گزرا نہ میرا بچپن مدینے گزرا، ہم صدیوں بعد مدینے سے نکلنے لگے تو ہمارے دل پہ یہ کیفیت ہوتی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح ہے، جب میرے مولا حسین اس مدینے سے نکلے ہوں گے، یہ رسول عربی کے کانوں پہ جناب اعلیٰ سوار ہونے والے ہو، جن کے بارے میں میرے آقا مولا نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے آقا مولا نے فرمایا کہ بے شک میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح کہ جن کے بارے میں یہ فرمان ہو وہ مدینہ چھوڑ کے جائیں تو جناب اعلیٰ ایسے جائیں جناب اعلیٰ کے مدینہ چھوڑ کے کہ رسول اللہ کی قبر انور بھی وہاں، جناب ابو بکر عمر کے مزار پاک بھی وہیں ہے، میرے آقا مولا کا مزار پاک بھی وہیں ہے، جناب حضرت حسن پاک کی قبر انور بھی ادھر ہے، جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ کی قبر انور بھی وہیں پہ ہو، ذرا تصور کیجئے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ کے اور میرے مولا حسین آ جائیں مکہ میں، اور جب دنیا جناب اعلیٰ حج کے لیے جوک در جوکا رہی ہو، آپ ہیں اس دن کے اگلے دن حج ہونے والا ہو اور آپ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جناب تشریف لے جائیں، اس لیے کہ اس جناب اعلیٰ حرم کعبہ کی عزت قائم رہے، آپ کو اور مجھے ایک سبق دینا مقصود تھا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات رہ جانی چاہیے میرے نانا کے امتی ہو، میں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ تمہیں پتا چلے حج کی قضا ہو سکتی ہے، میرے نانا کے دین کے پہرے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، ہمارا صرف اتنا سوال ہے، میرے مولا حسین تشریف لے کے چلے ہیں، رستے میں ایک منزل پہ فرزدق شاعر ملا ہے، یہ میرا ان سب سے مکالمہ ہے، یہ ان سب سے میری بات ہے، یہ کہتے ہیں اندر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں پر باہر سے ہماری مجبوری آیا۔ جب جناب اعلیٰ آپ نے پوچھا ہاں کیا صورتحال ہے کوفہ کی، وہ کہنے لگا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں،
آپ ایمانداری سے بتائیے، اپنے آپ سے سوال کر کے بتائیے، جو کہے محبتیں تو میری لبیک کے ساتھ ہے، پیار تو میرا لبیک کے ساتھ ہے، پر ووٹ فلاں کے ساتھ ہے، سیاسی وابستگی فلاں کے ساتھ ہے، اس کے کردار میں اور کوفیوں کے کردار میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس کے رویے میں اور کوفیوں کے رویے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ تو کوئی عشق نہ ہوا کہ لوگ باتیں کریں تو بندہ حق کی چھوڑ کے چلا جائے۔ حق تو اسی کو کہتے ہیں، جتنی مشکلات آتی جائیں، دنیا تانے مارتی جائے، آپ اتنے حق کے ساتھ مضبوط ہو کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جے کر یار نام دا ملے تانا جھول پائے تل سٹیے نہ جے کر یار دینا مدی ملے سولی جھوٹا لے لئے پچھان ہٹینا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت توجہ فرمائیے، بس اتنی بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا مسلمان، کیا جناب اعلیٰ اسی رستے پہ کھڑے ہیں جس رستے کا تقاضا کردار حسینی نے ہم سے کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا تھا کہ لو کانت الابدان انشیت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل؟ آپ نے فرمایا اگر یہ بدن بنے ہی موت کے لیے اور یقیناً موت کے لیے بنے ہیں تو اللہ کی راہ میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سب سے بہترین موت ہے۔ اونچی بولیے، یہ کیا بات ہوئی کہ جناب اعلیٰ جب حق کے اوپر چلتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف نظر آئے، بندہ یہ کہے جناب، بندہ یہ کہے حضرت صاحب توجہ بھائی یارا کی کر رہے ہیں نعرہ لاؤ، تاجدار یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ بس جناب اعلیٰ یہی پیغام ہے، جب تک جینا ہے حسینی بن کے جینا ہے، بولے انشاءاللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی نے بابا جی علیہ رحمہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ آج کے یزید کے سامنے یہ حسین ہے، آپ نے فرمایا دوبارہ یہ نہ کہنا، آج کے یزید کے سامنے کہنا یہ خادم حسین۔ آپ نے فرمایا حسین وہی تھے، حسین ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قیامت تک کے لوگوں کو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، اور ہم نے وہی طریقہ کار جو آپ کے کردار میں دیکھا وہی آپ کی اولاد میں دیکھا، کہ کسی نے اگر آپ کی تاریخ میں مبالغہ کیا تو آپ نے یہی کہا، بلکہ جو آپ اپنا تعارف کرایا کرتے تھے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہم تو حضرات ادب جو ہے نا وہ بولتے نہیں ہیں، کہ آپ نے کہا بس لوگ جو مرضی کہیں میرا تعارف ہوئی ہے، بس مالکوں نے جناب ہمیں چن کے رکھا ہے، کس لیے چن کے رکھا ہے؟ ہم ان کی گلشن ناموس رسالت اور گلشن ختم نبوت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی جان، اپنی پگڑی، اپنی داڑھی، جس کی بھی قربانی دینی پڑے ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے سیڑھیوں سے گھسیٹا تو میں نے ہنس کے اس کو کہا جس کے لیے تو جس کو خوش کرنے کے لیے مجھے گھسیٹ رہا ہے وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے اپنے مزار پاک سے ضرور دے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ توجہ ہے جی؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب الحمدللہ باقی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، ہم بھی جناب اعلیٰ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، یہ ہم بھی کی ضرورت کیوں محسوس؟ ہم سے ہمارا سوال ہے، ہم بھی کی ضرورت کیوں محسوس؟ پھر ایک سوال کا جواب حضرت دیا کرتے تھے بڑی خوبصورت پیرائے کے اندر، کہ جب کسی نے کہا جی میری جان بھی حضور کے لیے حاضر ہے،
آپ نے فرمایا یہ میں ان سارے جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں سب سے میرا ایک سوال ہے، وہ ویسے تو کہتے ہو ہماری جان بھی حاضر ہے، جب ممتاز قادری پھانسی چڑھنے لگا تو تیری جان کدھر تھی؟ تیری تو آواز بھی نہیں نکلی۔ جب مسجدوں سے سپیکر اتارے جا رہے تھے، جان دینا تو دور کی بات، تو نے تو اسلام کے لیے آواز دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ جس وقت رسول اللہ کی ناموس کے اوپر جناب اعلیٰ حملے ہو رہے تھے اور حضور کے غلام حضور کی عزت کے پہرے کے لیے نکل رہے تھے، تیرے تو حمایت کے لیے دو لفظ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، جان دینے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ مومن مر سکتا ہے، دوغلا اور دو منہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ظالم کے ساتھ بھی کھڑا ہو، مظلوم کے ساتھ بھی کھڑا ہو، وہ جناب حق کے ساتھ بھی کھڑا ہو اور باطل کے ساتھ بھی کھڑا ہو۔ اور کسی نے کہا عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، کہ یزید کے ساتھ بھی بنا کے رکھو، حسین کے ساتھ بھی بنا کے رکھو۔ اس طرح بات بننی، آپ نے ایک دھڑے کی بات کرنی۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ مومن ایسا ہوتا ہے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن، یا بندہ زمانہ، یا بندہ خدا بن، یا بندہ زمانہ، تاجدار ختم نبوت